سالک سیرت، سالک سیرت۔ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بے شک محض اللہ کی مہربانی ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح نبی کی نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس بات کا یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ تحفظ ختم نبوت کی طرف سے نمائندگی کے لیے ہمارے مہمان گرامی اس وقت موجود ہیں، جو امیر بھی ہیں ضلع ایسٹ کراچی کی، مولانا رضوان قاسمی صاحب۔ میں ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے اور جو وہ بہتر سمجھتے ہو اپنے نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ مولانا رضوان قاسمی صاحب۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابکم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز طلباء، اساتذہ کرام اور پردے میں موجود میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اس خوبصورت، پر رونق، پر وقار، بابرکت اجتماع کے انعقاد پر ادارہ علم و عمل کے مکمل انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس فتنوں کے دور میں انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور امت کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی۔ اس وقت جو مجمع موجود ہے، اکثریت تعلیم اور تعلم سے وابستہ ہے، اسکول سے، تعلیم اور تعلم سے وابستہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ جو پہلی وحی نازل فرمائی 550 سال کے بعد، آسمان اور زمین کا جب رشتہ جڑا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رشتہ ٹوٹ گیا اور آسمان اور زمین کا رشتہ جڑتا ہے وحی کے ذریعے سے۔ تو 550 سال کے بعد جب یہ رشتہ جڑا اور اس امت پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو پہلا حکم دیا ہے وہ نماز کا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، گناہوں سے بچو۔ پہلا حکم اس امت کو جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہے تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اس امت کا تعلق اللہ نے علم کے ساتھ جوڑا ہے، جہالت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اور قوم کی تعمیر اور قوم کی ترقی وہ علم سے ہوتی ہے۔ جس قوم کو ترقی دینی ہو، جس سوسائٹی کو اوپر لانا ہو،
تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہاں کے بچوں کو تعلیم دے، اور جس سوسائٹی کو، جس معاشرے کو، جس ملک کو، جس خطے کو، جس زمین کو آپ نے ختم کرنا ہے تو کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تعلیم سے دور کر دو، وہ آپس میں ٹکرا کے خود مر جائیں گے۔ قوموں کی تعمیر وہ تعلیم سے ہوتی ہے، اور اللہ نے اس امت کا تعلق علم کے ساتھ جوڑا ہے۔ علم ہوگا تو نماز بھی صحیح ہو جائے گی، علم ہوگا تو بیت اللہ کا طواف بھی صحیح کریں گے، علم ہوگا تو زکوٰۃ بھی صحیح دیں گے، علم ہوگا تو زندگی صحیح گزاریں گے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے، علم جتنا بڑھتا ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور دولت جتنی بڑھتی ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم جتنا بڑھے گا ہماری حفاظت کرے گا، دولت جتنی بڑھے گی ہم چوکیدار بن جائیں گے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں تعلیم کے میدان سے وابستہ کیا ہے، اور جہاں تعلیم کا حکم دیا ہے وہاں نصاب تعلیم بھی دے دیا۔ نصاب تعلیم بھی اللہ نے خود دیا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگا اگر ہمارے دین میں یہ آیت نازل ہو جائے تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دے دیں۔ اتنی بڑی آیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اس یہودی سے، تم ایک عید مناتے، جب یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کی ویسی دو عیدیں تھی، عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، وہ بھی عید کا دن ہے، جمعے کا دن بھی، عرفہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی کی، کوئی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ کامل اکمل مکمل دین اللہ نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمیں تعلیم کا بھی حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں نصاب تعلیم بھی دیا ہے، اور نصاب تعلیم کیا ہے؟ یہ خوددار امت ہے، یہ دینے والی امت ہے، لینے والی امت نہیں ہے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، میرے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ یہ تو دینے والی امت ہے۔ اللہ نے ہمیں نصاب تعلیم دیا، اور وہ نصاب تعلیم کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، جو ہمارے خالق ہیں، جنہوں نے پیدا کیا، وہ اللہ فرما رہے کہ تعلیم کو حاصل کرو بسم ربک الذی خلق، جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہو۔ بس دو چیزیں، ایک علم حاصل کرنا ہے، اور علم وہ حاصل کرنا ہے جو اللہ کی پہچان کرواتا ہو، جو اللہ کے قریب کراتا ہو۔ نہیں، جو علم آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر رہا، تو پھر یاد رکھیں اگر تعلیم سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیں جس تعلیم میں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی اس تعلیم سے تعمیر نہیں ہوتی، تخریب ہوتی۔ معذرت کے ساتھ آج ایک آواز سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ملک میں کرپشن ہو گئے، ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ میرا ایک سوال ہے، ملک میں کرپشن کرنے والے اور ملک کو لوٹنے والے جاہل تو نہیں ہے، ان پڑھ تو نہیں ہے، ان کے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا، اس ملک کو زخمی کیا۔
ان کے پاس ڈگریاں ہیں، آکسفورڈ کی، کیمبرج کی، وطن عزیز کے بڑے بڑے اداروں کی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ان کی تعلیم نے ملک میں تخریب کی ہے، اس لیے کہ تعلیم تو حاصل کی انہوں نے، اللہ کی پہچان نہیں کر سکے، اللہ کی پہچان نہیں کر سکے۔ اور اللہ جزائے خیر دے اس ادارہ علم و عمل کو کہ جو ہمارے بچوں کو اللہ کی پہچان کروا رہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بچے سوال جواب کی نشست ہوئی، یقین جانیے اتنی خوشی ہو رہی تھی، ایک دو سوال تو ایسے ہیں جو مجھے ہی پتا نہیں تھا اس کا جواب، اتنی مجھے خوشی ہوئی۔ تو عزیز طلباء اور اساتذہ کرام، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اس کام کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارے بچوں کی ہوگی، ہمارے بچوں کو اللہ کی پہچان ہو جائے گی، تو پھر یاد رکھیں یہ بچے آپ کی بھی رہیں گے، ماں باپ کی بھی رہیں گے، اللہ کی بھی رہیں گے۔ جو اولادیں اللہ کی نہیں رہتی، ماں باپ کی بھی نہیں رہتی۔ آج افسوس کی بات ہے، میرے وطن میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، میرے وطن میں اولڈ ہوم بن گئے۔ پاکستان میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی، جہاں رہنے والے مسلمان جو بنا اسلام کے نام پہ، وہاں پہ اولڈ ہوم بن گئے۔ یہ کوئی یورپ کا ملک ہے؟ یہ کوئی یورپ کا شہر ہے؟ یہ دین کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں رب کی رحمتیں اتنی زیادہ آتی ہیں، ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آج اس مسلمان نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا۔ لازمی بات ہے، جمع کرانے والوں کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اور اللہ سے کس نے نہیں کروایا؟ ماں باپ نے نہیں کروایا، معذرت کے ساتھ۔ عمر بن عبدالعزیز، میرا وقت بھی کم ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جانے لگے تو بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی، کوئی بینک بیلنس، کوئی کارنر کا پلاٹ، کوئی بیریا ٹاؤن میں کچھ نہیں چھوڑا۔ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جانے لگے تو کسی نے سوال کیا کہ اتنی بڑی سلطنت کی امیر المومنین بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی؟ عمر بن عبدالعزیز کا جواب سونے کے پانی سے دل کی گہرائیوں میں لکھنے والا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، میں نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن میں نے ایک کام کیا ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو دنیا کے اعتبار سے پریشان نہیں کرے گا۔ تو کسی نے پوچھا وہ کیا کام کیا؟ تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، میں نے اپنی اولاد کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے، جب میرے بچوں کو دنیاوی ضرورت پیش آئے گی تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، میرے بچوں کا اللہ کے دروازے کو صرف دستک دینے کی ضرورت ہے، اللہ کھولنے میں دیر نہیں کریں گے، اللہ کھولنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، عمر بن عبدالعزیز کے دنیا سے جانے کے بعد مسجد میں اعلان ہوتا تھا، دہلی کی جامع مسجد میں اعلان ہوتا تھا کہ فلاں مسجد کے باہر عمر بن عبدالعزیز کا فلاں بیٹا 100 اونٹ ذبح کرے گا، مستحق لوگ وہاں جا کے ان سے گوشت لے لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بات بس بالکل اختتام کی طرف ہے۔ میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں، علم ضرور حاصل کریں، اپنی نسلوں کو علم سے روشناس کریں۔ دوسرا، علم کے ساتھ اللہ کا تعلق بھی جوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے رہیں، بچے ملک کے رہیں، بچے ملک کو کام آئیں، تو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی جوڑیں۔ اور آخری بات یہ ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ سعادت سمجھے اس نشست کو اپنے لیے، فتنوں کا دور ہے، ہر آئے روز فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک فتنہ کھڑا بیٹھتا نہیں، دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو عقائد کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں،
اور سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ کی بنیاد ہے، آج سے 1-2 مہینے پہلے ظہر کی نماز میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، تو میرے ساتھ حیدرآباد کا ایک ساتھی بیٹھا تھا، 11ویں کلاس میں وہ پڑھتا تھا۔ میں نے اس کی ظاہری صورتحال کو دیکھا تو میں نے کہا ہے تو پاکستانی۔ میں نے سلام کیا، میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہا حیدرآباد سے۔ تو میں نے کہا ایک سوال کروں گا ضرور۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا حیدرآباد میں ڈیفینس اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ختم نبوت کا پتہ ہے آپ کو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ہاں۔ میں نے کہا کس کو؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، یہ ختم نبوت نہیں۔ پھر نماز میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، میں نے ختم نبوت کی تعریف یاد کروائی۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کو جانتے ہیں؟ کہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرافیل کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھا ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تو بنیادی باتیں ہیں، یہ تو بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارا سارا دین حضور کی ختم نبوت کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارا دین محفوظ۔ اس ختم نبوت میں لچک آ گئی تو ساری دین کی عمارت میں لچک آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچے اس تعریف کو بھی یہاں سے یاد کر کے جائیں۔ اور ہم کس کو کہتے ہیں؟ اب میں تعریف سنا رہا ہوں اور میں پھر آپ میں سے کسی سے سوال پوچھوں گا، یہ سارے بچے متوجہ ہو جائیں۔ ختم نبوت کی تعریف آپ سے سنیں گے، انعام میں خود دوں گا اپنی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ کون سا بچہ سنائے گا مجھے؟ آپ سنو، آپ شاہ ایک لفظ چھوڑ دیا آپ نے، ایک لفظ کوئی اور سنائے؟ آپ سنو۔ جزاک اللہ۔ میرے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے بچے ہیں، اساتذہ کرام سے درخواست ہے، یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولادیں ہیں، انہیں اللہ کا دین بھی دیں، دنیا کی تعلیم بھی دیں۔ اس ملک میں جہاں ایک مفتی کی ضرورت ہے، ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک امام کی ضرورت ہے، وہیں اس ملک کو ایک جج کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ڈاکٹر، وکیل، جج، انجینئر مدرسہ نہیں بناتا، مسجد نہیں بناتی، یہی تعلیمی ادارے، اسکول، عصری تعلیمی ادارے بناتے ہیں۔ تو میرا ڈاکٹر، میرے اسکول سے پڑھنے والا جج، وکیل، انجینئر، وہ انجینئر بعد میں ہو، ملک کا وفادار پہلے ہو، وہ جج بعد میں ہو، اسلام اور ملک کا وفادار پہلے ہو۔ ہم نے ایسی تعلیم دینی ہے اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے نہ ملک کے غدار بنے، ہمارے بچے نہ اسلام کے غدار بنے۔ اللہ رب العالمین ان تمام تعلیمی اداروں کو خوب ترقیوں سے مالا مال فرمائے، ان کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، اور اللہ اس ادارہ علم و عمل کو جس کی برکت سے ہم سب جمع ہیں، اس ادارہ علم و عمل جس کی وجہ سے میری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اللہ اس کو خوب ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اس کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا رضوان قاسمی صاحب جو تحفظ ختم نبوت کی طرف سے یہاں پر نمائندگی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں، کام میں برکت نصیب فرمائے۔